وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گھریلو اور خاندانی رویے کے سلسلہ وار پروگرام کے ساتھ آج ہمارا موضوع ہے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، بچوں کی نشو و نما کس طرح کی جائے، بچوں کو کس ماحول میں پالا جائے۔ بچوں کی مثال علماء نے لکھا ہے، جو ایک حقیقت ہے کہ بچوں کی مثال ایک نرم ٹہنی کی سی ہوتی ہے۔ درخت کی نرم ٹہنی یا درخت جب اگتا ہے ایک پودے کی شکل میں، اس کی ٹہنی کو جس طرف آپ پھیرنا چاہیں، جس طرف اس کا رخ آپ کرنا چاہیں، آپ بآسانی اس کو پھیر لیتے ہیں۔ لیکن وہی ٹہنی جب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد سخت لکڑی کے اندر تبدیل ہو جائے تو پھر اس کا رخ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آپ اگر اس کا رخ تبدیل کریں گے یا اس کو کسی دوسری جانب پھیریں گے، پھر اس کے ٹوٹنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور آپ جو اصلاح کرنے جا رہے ہیں اس اصلاح کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں کی مثال، اولاد کی مثال ایک نرم شاخ کی ہے، نرم ٹہنی کی ہے، کہ آپ ابتدا ہی سے اس کو جس طرف لے جائیں گے، جس راہ پر لگا دیں گے، بڑے ہونے کے بعد بھی وہ اسی راہ پر چلتے رہیں گے۔ اولاد کی تربیت ابتدا سے کی جاتی ہے۔ قرآن کریم سورۃ التحریم کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اولاد کی تربیت کرنا فرض عین ہے۔ اولاد کے حقوق میں یہ بہت بڑا حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، قد علمنا حق الوالد علی الولد فما حق الولد علی الوالد، کہ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ والدین کے اولاد پر کیا حقوق ہوتے ہیں، ذرا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اولاد کے کیا حقوق ہوتے ہیں والدین پر۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان یحسن اسمہ و ادبہ، پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اس کا اچھا نام رکھے، دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی اس کی اچھی تربیت کرے۔ اولاد کے حقوق میں سے اور ان کی تربیت کے ابتدائی مراحل میں سے ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا صحیح اسلامی بامعنی نام تجویز کیا جائے۔ جب بچے کا نام رکھا جائے تو کوئی کسی صحابی کے نام پر، کسی نبی کے نام پر، کسی اللہ والے بزرگ کے نام پر رکھا جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تسموا باسماء الانبیاء، انبیاء کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انکم تدعون یوم القیامۃ باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، قیامت کے دن تم کو تمہارے اور تمہارے والدین کے نام سے پکارا جائے گا۔ اس لیے اگر قیامت کے دن رسوائی سے اور ذلت سے بچنا چاہتے ہو کہ کسی برے نام سے آپ کو پکارا جائے، تو پہلے ہی سے اپنے بچوں کے اچھے اسلامی نام رکھیں۔ بچے کے نام کا اس کی شخصیت پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور صرف شخصیت پر ہی نہیں بلکہ اس کے خاندان پر، اس کے معاشرے پر، اس کی پوری سوسائٹی پر بچے کے نام کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے دادا ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے ان سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں بتایا کہ میرا نام ہے حزن۔ حزن عربی میں کہتے ہیں غم کو، پریشانی کو۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا، انت سہل، آپ کا نام حزن نہیں بلکہ آپ کا نام سہل ہے۔ سہل کا مطلب سہولت، آسانی، کشادگی۔ تو سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ میرے دادا نے کہا کہ یہ نام تو میرے والدین نے رکھا ہے، میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس نام کے تبدیل نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے خاندان میں مسلسل پریشانیاں، غم اور تکلیفیں آتی رہتی ہیں، اور یہی اس کا سبب ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا نام تبدیل کرنا چاہا اور انہوں نے تبدیل نہیں کیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مختلف لوگوں کو
کفار مکہ نے صلح کے لیے بھیجا اپنا نمائندہ بنا کر تو بات نہیں بن رہی تھی۔ جب انہوں نے سہیل کو بھیجا اور وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے تو حضور نے فرمایا الآن سہل الامر، کہ اب یہ شخص آیا ہے، اس کا نام سہیل ہے، تو اب انشاءاللہ معاملہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا۔ تو بچے کے نام کا اثر صرف اس کی شخصیت پر نہیں ہوتا بلکہ اس کے خاندان پر ہوتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جن لوگوں کے اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں ان کی شخصیت پر، ان کے معاملات پر بھی اس بچے کے نام کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں کے نام انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر رکھے جائیں، صحابہ کرام کے نام پر، صحابیات کے نام پر، اولیاء اللہ بزرگان دین کے نام پر بامعنی اسلامی نام تجویز کیے جائیں۔ فلمی ایکٹروں، اداکاروں اور گلوکاروں کے نام پر اپنی اولاد کے نام نہ رکھیں۔ قیامت کے دن انہی ناموں سے ان کو پکارا جائے گا۔ اب ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھ لے کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ قیامت میں مجھے اور میری اولاد کو کس نام سے پکارا جائے۔ جس کو جو نام قیامت کے دن پسند ہو اس کو چاہیے کہ اپنی اولاد کا وہی نام رکھے۔ دوسرے نمبر پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حق بتایا اولاد کا، آپ نے فرمایا وَيُحْسِنَ أَدَبَهُ، کہ اس کو اچھا ادب سکھائے۔ ایک دوسری روایت میں ارشاد نبوی ہے مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا نَحْلًا أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ، کسی والد نے کسی اولاد کو اچھا ادب سکھانے سے بہتر تحفہ نہیں دیا۔ والدین بچوں کو تحفے لا کر دیتے ہیں، کوئی کھلونے لا کر دیتا ہے، کوئی گاڑیاں لا کر دیتا ہے، کوئی کھیلنے کی چیزیں لا کر دیتا ہے، مختلف چیزیں بچوں کو لا کر دی جاتی ہیں، ان کو تحفہ کی جاتی ہیں، گفٹ کی جاتی ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین تحفہ اگر کوئی والد اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کو دیتا ہے وہ یہ کہ اس کی اچھی تربیت کر لیں۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ جب بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو والدین یہ کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں دو انتہائیں ہیں، بعض لوگ اپنی اولاد کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، بالکل ان سے سروکار ہی نہیں رکھتے، اور بعض جب سختی کرنے پر آتے ہیں تو اتنی سختی کرتے ہیں کہ بجائے فائدے کے وہ مزید نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ تو ایک انتہا یہ ہے کہ بچوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی بچے ہیں، جب بڑے ہوں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے، اکابر نے کہا اس کی مثال بالکل اس طرح ہے کہ کوئی مستری اگر دیوار تعمیر کر رہا ہو، کوئی معمار، اور دیوار بنیاد سے ٹیڑھی ہو اور وہ یہ کہے کہ دیوار ہے جب اوپر جائے گی خود ٹھیک ہو جائے گی۔ ظاہر ہے دیوار جتنی بھی اوپر چلی جائے جب اس کی بنیاد ٹیڑھی ہے تو وہ اوپر تک جب جائے گی وہ ٹیڑھی ہی جائے گی۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ایک اچھے انسان کی حیثیت سے معاشرے میں کردار ادا کریں، اللہ کے نیک بندے بنیں جس طرح ان کو بننا چاہیے، تو ہمیں بچپن سے ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ اولاد کی تربیت میں یہ بھی ان کا حق ہے کہ ان کو محبت دی جائے، ان سے پیار کیا جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ایک ران پر مجھے بٹھاتے اور دوسری ران پر حضرت حسن کو بٹھاتے اور پھر آسمان کی طرف منہ کر کے اور پھر دعا کیا کرتے تھے اللہم انی ارحمہما فرحمہما، یا اللہ ان کے ساتھ میں رحمت کا معاملہ کرتا ہوں، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور گرتے پڑتے حضور کی طرف چل رہے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے جمعے کا خطبہ موقوف کیا، ممبر سے اترے، حضرت حسن کو اٹھایا اور پھر خطبہ وہیں سے جاری رکھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ یہ محبت تھی۔ بچوں کے درمیان دوڑ کا، مختلف قسم کے مقابلے کروایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے لگے کہ آپ تو اپنی اولاد کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا، میں نے تو کبھی کسی کو گود میں نہیں اٹھایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، آپ نے فرمایا او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ،
کہ کیا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ اگر اللہ ہی نے تمہارے دل سے رحمت اور شفقت کا وہ مادہ ہی نکال دیا ہے تو میں تمہارے دل میں رحم کیسے پیدا کر سکتا ہوں؟ تو بچوں کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ پیار کرنا، ان کو وقت دینا، یہ ان کا حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت میں کوئی کوتاہی نہیں آنی چاہیے۔ ہم جب محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر اس کے اندر شرعی حدود کو بھی پامال کر جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، کہ اولاد جب 7 سال کی ہو جائے ان کو نماز کا حکم دو۔ اب اگر آپ کی اولاد 7 سال کی ہو گئی ہے، آپ دیکھیں آپ ان کو حکم دیتے ہیں نماز کا یا نہیں دیتے۔ نماز تو ایک عبادت ذکر کر دی گئی، مراد اس سے یہ ہے کہ ہر نیک کام کا آپ ان کو حکم دینا شروع کر دیں، جو فرائض ان پر عائد ہوتے ہیں ان کی عادت ان کو ڈلوانا شروع کر دیں۔ یہ انبیاء کی صفت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اسی طرح قرآن میں حکم ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ شروع سے ان کو ان احکامات پر لائیے۔ ہم اپنے کسی کام کے لیے، آپ نے گھر میں اپنا کوئی کام ہو ارجنٹ تو آپ گھر میں کہہ دیتے ہیں کہ مجھے میرے کپڑے 6 بجے استری چاہیے، 6:30 بجے میرے جوتے پالش لگے ہوئے مجھے چاہیے، اور آپ وہ منواتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے اپنی اولاد سے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی جب نماز کا وقت ہو جائے تو میں کسی کو گھر میں نہ دیکھوں؟ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر آپ سختی کرتے ہیں تو وہ آپ کو سختی نہیں لگتی، جب دین کے معاملے کی بات آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب بڑا ہو جائے گا تو خود ٹھیک ہو جائے گا۔ بچہ اگر اسکول نہیں جاتا تو آپ اس کو ڈانٹتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، ڈراتے بھی ہیں، دھمکاتے بھی ہیں، اور زبردستی اس کو اسکول چھوڑ آتے ہیں۔ لیکن اگر وہ دینی تعلیم حاصل نہیں کر رہا، وہ دینی تعلیم کے اندر دلچسپی کا اظہار نہیں کر رہا، تو آپ اس کو بالکل آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت یہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے محبت کے ساتھ ساتھ تربیت فرمائی ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں کوئی صاحب آئے اور زکوٰۃ کی کھجوریں آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ میری زکوٰۃ ہے، آپ غریبوں میں تقسیم فرما دیجیے۔ اور ظاہر ہے کہ جو سید ہیں بنی ہاشم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کے لوگ، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال کر چبانا شروع کر دی۔ تو چونکہ وہ زکوٰۃ کا مال تھا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس وقت بچے تھے، آپ نے فوراً ان کے منہ میں ہاتھ ڈالا اور وہ کھجور ان کے منہ سے نکالی، اور روایات میں یہ الفاظ آتے ہیں، آپ نے فرمایا کخ کخ، یہ روایات کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، آپ نے ان کو فرمایا کہ اس چیز کو تھوکو، اور آگے آپ نے فرمایا اما تعرف انا لا نأکل الصدقہ، کہ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ ہم زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے؟ اب آپ دیکھیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ معصوم بچے ہیں، ان کو اس بات کی کیا خبر کہ ہم زکوٰۃ کھاتے ہیں یا ہمارے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ لیکن جب تربیت کا موقع آیا تو آپ نے سب پیار، لاڈ، محبت، شفقت کو ایک طرف رکھا اور فوراً برموقع ان کی تربیت کی۔ تو اس لیے اولاد کی محبت ہی کا یہ تقاضا ہے کہ جب تربیت کا کوئی موقع آ جائے تو آپ بروقت ان کی تربیت کریں، اور جو بتانے کی بات ہو آپ ان کو بتائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سواری پر جا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی چھوٹے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے انتقال کے، وفات اور وصال کے وقت آپ کی عمر 16-17 سال تھی۔ تو اس وقت، جس وقت کا یہ واقعہ، ان کی عمر 11-12 سال ہوگی۔ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ سواری پر بیٹھا تھا تو آپ نے فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے لڑکے ہیں، ٹین ایجر ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو یہ نصیحتیں فرما رہے ہیں کہ اے لڑکے میری یہ بات غور سے سنو، اللہ کے احکام کی رعایت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کے احکام پر عمل کرو گے ہر جگہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو،
جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر ساری دنیا جمع ہو کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور اللہ تمہیں وہ نفع نہ پہنچانا چاہے، کوئی نہیں پہنچا سکتا، اور سارے جمع ہو کر نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ وہ نقصان نہ پہنچانا چاہے، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور آگے آپ نے فرمایا تقدیر لکھی جا چکی، قلم چل چکے، صحیفے خشک ہو چکے۔ یہ آپ ایک چھوٹے معصوم بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، تو کیا ہم اپنے بچے کو کبھی ہم نے اس طرح نصیحت کی ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس کو وقت دیا ہے؟ اور آج کل کی جدید سائنس اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ بچے کو اگر اس وقت سکھایا جائے جب وہ آپ کے ساتھ سواری پر بیٹھا کہیں جا رہا ہو، گاڑی میں بیٹھا ہو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب بچے گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو بہت سارے سوالات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو جدید ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ بچے اس وقت لرننگ موڈ کے اندر ہوتے ہیں جب وہ گاڑی میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس وقت ان کو کچھ سکھائیں۔ اسی طرح جو کھانے کا وقت ہوتا ہے یہ بھی بچے کے سیکھنے کا وقت ہوتا ہے۔ آپ نے حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ یہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ ام المؤمنین ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو چونکہ ان کے یہ بچے چھوٹے تھے، ان کی تربیت حضور نے فرمائی، تو یہ فرماتے ہیں کہ جب میں کھانا کھا رہا تھا وکانت یدی تطیش فی الصحفہ، تو میں کبھی یہاں سے کھاتا، کبھی وہاں سے کھاتا، کبھی یہاں سے کھاتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ اے لڑکے اللہ کا نام لے کر کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو یہ جو مواقع ہیں دین اسلام نے اصول اور ضابطے بتا دیے ہیں، باقی ہر انسان اپنے بچے کے مزاج، اس کی طبیعت کو بہتر سمجھتا ہے کہ کس وقت یہ سیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور کس وقت اس کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں یا تو نصیحت کرتے نہیں ہیں، یا نصیحت کریں گے بچہ اسکول سے آیا ابھی اس نے بستہ رکھا نہیں ہے کہ نصیحت شروع ہو جائے گی۔ اس نصیحت کا بچے پر کیا اثر ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے حق بات حق طریقے سے، حق نیت سے کی جائے تب اس کا اثر ہوتا ہے۔ وہ بات چاہے اپنے کسی بڑے سے کریں چاہے کسی چھوٹے سے کریں۔ لیکن ہمارے ہاں اولاد کو ایک تو وقت نہیں دیا جاتا۔ جب آپ کسی سے پوچھیں آپ پورا دن کیا کرتے ہیں تو جواب اس کا یہ ہوگا کہ میں پورا دن اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کماتا ہوں۔ کبھی رات کو 10 بجے آئے تو کبھی 12 بجے آئے، کبھی 1 بجے آئے، سارا دن کام کاج میں لگے ہوئے ہیں اور مقصد وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کما رہا ہوں۔ ان کے لیے اس دنیاوی اسباب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ ان کی اچھی تربیت کر لیں۔ آپ اگر ان کے لیے 1000 روپے کماتے ہیں، آپ 800 کما لیں، لیکن 1 گھنٹہ وقت اپنے بچوں کو دے دیں۔ ہمارے ہاں بچوں کی تربیت، بہت افسوس کی بات ہے، بچوں کی تربیت ٹی وی کی اسکرین کرتی ہے۔ ماں باپ بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ بچہ گھر میں آتا ہے، والدہ جان چھڑانے کے لیے اس کو کارٹون کے سامنے بٹھا دیتی ہے۔ اس کارٹون کے اندر اس کو کیا بتایا جاتا ہے؟ جو سب سے نالائق ہوگا، جو کام چور ہوگا، جو پڑھائی سے بھاگے گا، اس کو آخر میں ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کا بچہ اس سے کیا سیکھے گا؟ گھر میں بیٹھ کر آپ نے ٹی وی کا ریموٹ بچے کے ہاتھ میں دے دیا، وہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہر قسم کی بے حیائی کی باتیں، ہر طرح طرح کی ایسی باتیں جو ان کو اسلام سے دور لے جانے والی ہیں، لامذہب بنانے والی ہیں، عجیب و غریب قسم کے اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ بچے کی ذہن، جدید ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایک چیز ایسی ہے جو آپ صرف کان سے سنتے ہیں، یعنی آپ اس کو سیکھنے کے لیے ایک سینس استعمال کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کو دیر تک یاد نہیں رہتی، اور ایک چیز ایسی ہے جو آپ کان سے بھی سنتے ہیں اور آنکھ سے بھی دیکھتے ہیں، وہ چیز آپ کے ذہن میں پیوست ہو جاتی ہے، وہ پھر نہیں نکلتی۔ تو آپ نے جب بچے کو ٹی وی کی اسکرین کے سامنے بٹھایا، وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اور وہ اس طرح کے ڈراموں میں اس طرح کے کرداروں کو دیکھتا ہے جو بیہودہ حرکتیں کرنے والے ہوتے ہیں، جو غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں، تو پھر آپ کا بچہ بھی یہی سمجھے گا کہ معاشرے کے اندر اگر میں بھی اس طرح کے کام کروں گا تو میں ہیرو بنوں گا۔ اور پھر جب اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں پھر والدین افسوس کرتے ہیں۔ تو جب آپ نے پہلے ہی سے اس کی تربیت کا ذمہ ٹی وی کی اسکرین کو دے دیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آپ نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے،
بس چاہیے ہر ایک کو کہ دیکھے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دیکھیں میرے بچے کی دوستی کس کے ساتھ ہے. اور دوستوں کی یہ نئی اقسام ہے. یہ ٹی وی بھی ایک دوست ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ نیک صحبت اختیار کرو، قرآن میں جو یہ کہا کونوا مع الصادقین، ٹی وی بھی ایک دوست ہے. موبائل آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دیا، انٹرنیٹ کا پیکج آپ نے لگا کر دے دیا، وہ فیس بک استعمال کر رہا ہے، انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے، واٹس ایپ استعمال کر رہا ہے. وہ کیا سرچ کر رہا ہے، کیا براؤزنگ ہو رہی ہے اس کے موبائل کے اندر، کیا کس کے ساتھ اس کی دوستیاں ہیں، آپ کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں. علامہ اقبال نے اس امت کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے. وہ اسی لیے کہتے ہیں وہ فریب خرد شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. جب آپ نے شاہین کو کرگسوں میں پالا، پھر آپ اس سے شاہبازی کی توقع کیوں کرتے ہیں؟ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. امیر کارواں کا قصور ہے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے نہیں گلا تیری رہبری کا سوال ہے. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند. آپ نے اپنے بچے کو کس دوست کی صحبت میں بٹھایا ہے؟ دوست صرف گلی میں بیٹھنے والا اس کا دوست نہیں. ٹی وی کی اسکرین اس کی دوست ہے، موبائل اس کا دوست ہے، انٹرنیٹ اس کا دوست ہے. آپ دیکھیں اس کی یہ ساری زندگی کیسے گزرتی ہے. اور پھر جب ایک بچے کی 24 گھنٹے کی زندگی میں اگر 3، 4، 5 گھنٹے ٹی وی کی اسکرین کے سامنے گزرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ذرا آپ تقابل کر کے یہ دیکھیں کہ کسی اللہ والے کے پاس، کسی دیندار کے پاس، کسی عالم کے پاس اس کا کتنا وقت گزرتا ہے. تو مسجد میں اگر اس کا 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرتا اور ٹی وی کے سامنے اس کے 5-6 گھنٹے گزرتے ہیں، تو پھر ہم شکوہ کس سے کریں؟ شکوہ پھر ہم اپنے معاشرے سے کرتے ہیں. لے دے کے ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں معاشرہ بہت خراب ہو گیا. معاشرہ تو کسی خلائی مخلوق کا نام نہیں ہے، معاشرہ آپ کا نام ہے اور معاشرہ میرا نام ہے. جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کروں گا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا. آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. دوسری اہم بات جو ہمارے معاشرے کی ہے وہ یہ کہ اگر دین اسلام کے مزاج کو دیکھا جائے تو اسلام نے تربیت کا زیادہ بوجھ والدہ پر ڈالا ہے. عورت پر اسلام نے تربیت کا زیادہ بوجھ رکھا ہے کہ والدہ اپنے بچے کی تربیت کرے. اور اسی لیے حدیث شریف میں والدہ کے 3 حق اور والد کا 1 حق بتایا گیا ہے. آج کل ہم میں سے ہر ایک وہ کام کرنا چاہتا ہے جو دوسرے کا کام ہے. عورت وہ کام کرنا چاہتی ہے جو مردوں کے کرنے کے ہیں، اور مرد وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو عورتوں کے کرنے کے ہیں. عورت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں. آج ہماری عورتیں اپنی اولاد سے زیادہ اپنے شوہروں کی تربیت پر توجہ دیتی ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت بھی نہیں ہوتی اور شوہر کی تربیت تو ہوتی نہیں ہے. پھر یہی بچے جب جا کے شوہر بنتے ہیں وہ بھی یہی حرکتیں کرتے ہیں، پھر ان کی بیویاں ان کی تربیت کرنے لگ جاتی ہیں. عورت کا کام شوہر کی تربیت کرنا نہیں ہے، عورت کا کام ہے اپنے بچے کی تربیت پر توجہ دے. جب آپ اپنے بچے کی تربیت پر توجہ دیں گے، آپ کی یہی اولاد جب کل جا کر شوہر کی حیثیت اختیار کرے گی تو خود ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے ہر آدمی اپنے دائرے کے اندر، اپنے ڈومین کے اندر رہتے ہوئے دیکھے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے. اور ایک اہم بات اولاد کی تربیت میں یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں یا کسی بھی انسان کی تربیت میں 2 چیزیں اہم ہوتی ہیں. ایک تو صحبت جس پر ہم نے گفتگو کی، ایک ہے نمونہ کردار، کہ آپ ایک تو اس کو صحبت اچھی دیں، دوسرا کردار اچھا ہو. بچے کے لیے سب سے بڑا قائد، سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑا رہنما، سب سے بڑا رہبر اس کا اپنا والد اور اس کی اپنی والدہ ہوتی ہے. جو وہ دیکھتا ہے اپنے والدین کو کرتے ہوئے وہ وہی کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لائے تو میری والدہ نے مجھے بلایا کہ قریب آؤ میں تمہیں کچھ چیز دیتی ہوں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا آپ ان کو حقیقتاً کوئی چیز دینا چاہتی ہیں یا آپ نے ان کو ویسے ہی بلایا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میرے پاس کھجوریں ہیں، میں ان کو وہ دوں گی. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اما انک لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبۃ،
یہ بات غور سے سن لو کہ اگر تم اس کو کوئی چیز نہ دیتی تم کو اللہ تعالیٰ جھوٹوں کی فہرست میں شامل فرما دیتے ہیں۔ آج گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، والد بچے سے کہتا ہے جا کے کہو ابو گھر میں نہیں ہیں۔ آپ بچے کو کہتے ہیں غیبت نہ کریں، برائی نہ کریں، اور آپ جب اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ تو کبھی آپ اپنے بھائی کی برائی بیان کرتے ہیں، کبھی اپنے چچا کو کوس رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے ماموں کی خامیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی صحبت میں یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے والد کبھی میرے چچا کی، کبھی میرے ماموں کی، کبھی میرے تایا کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ کسی کی برائی نہیں بیان کیا کرو، تو بچہ کہ گفتار سے زیادہ کردار سے سیکھتا ہے۔ آپ نے اس کو کردار کیا دیا؟ تو بچوں کو اگر آپ ان کو صحیح راستے پر لانا چاہتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر میدان کے اندر ایک کردار دیا ہے۔ قرآن نے اسی لیے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بحیثیت والد کے، بحیثیت شوہر کے، بحیثیت بیٹے کے، بحیثیت سپہ سالار کے، بحیثیت حکمران کے، بحیثیت ایک عالم، بحیثیت ایک امام مسجد، ہر حیثیت سے آپ نے امت کو ایک کردار دیا ہے۔ اور جب آپ یہ کردار اپنی اولاد کو دیں گے، اس کردار سے جب آپ کی اولاد سیکھے گی، اس چیز کی جڑیں، اچھائی کی جڑیں ان کے اندر مضبوط ہو جائیں گی، پھر کوئی کھرچ کر نکال نہیں سکتا۔ تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی تربیت اچھی ہو، ہماری اولاد معاشرے میں کوئی کردار ادا کرے، تو اس کے لیے ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینی ہوگی۔ اور ایک اہم اور آخری چیز اولاد کی تربیت کے حوالے سے یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ برابری والا سلوک کیا جائے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے کوئی ہدیہ دیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ ہدیہ دیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا آپ نے دوسرے بیٹوں کو بھی یہ ہدیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین ابنائکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا اعدلوا بین ابنائکم، اعدلوا بین ابنائکم، اعدلوا بین ابنائکم، اپنی اولاد کے درمیان میانہ روی، انصاف کا معاملہ کرو۔ ہر بچے کی ذہنی سطح، ذہنی کیفیت، اس کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ اگر ایک بچہ کسی ایک فیلڈ میں آگے ہے، اس کا ذہن کسی ایک چیز میں چلتا ہے، تو دوسرے بچے کا ذہن کسی اور کام میں چلتا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بچہ اگر آپ کا پڑھائی میں ماہر ہے، اس کی تعلیم بہت اچھی ہے، اس کا ذہن بہت اچھا ہے، تعلیمی استعداد اچھی ہے، تو دوسرے بچے کی بھی یہی استعداد اچھی ہو سکتا ہے اس کی کاروباری استعداد زیادہ اچھی ہو سکتا ہے وہ باہر لوگوں کے ساتھ پبلک ڈیلنگ اچھے طریقے سے کر سکتا ہو۔ تو اس وجہ سے کسی کو آپ اگر نیچے کر دیتے ہیں، ڈی ویلیو کرتے ہیں اپنے کسی بچے کو، تو اس سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو بچوں کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں ہمارے گھر میں والدین سے انصاف نہیں ملا تو پھر ہمیں باہر معاشرے میں کیا انصاف ملے گا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ دوسروں کے ساتھ بھی ناانصافی اور ظلم کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان ناانصافی کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی تشریف رکھتے تھے، ان کا ایک بیٹا آیا تو انہوں نے ان کو اپنی ایک ران پر بٹھایا، دوسرا بیٹا آیا تو انہوں نے ان کو زمین پر بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے درمیان انصاف نہیں کیا۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس طرح کے ارشادات سننے کے بعد اس قدر محتاط ہو گئے تھے کہ اگر وہ اپنے کسی ایک بچے کو چومتے تھے، کسی کو بوسہ دیتے تھے، تو فوراً اپنے دوسرے تمام بچوں کو بھی چومتے تھے اور بوسہ دیتے تھے کہ کہیں یہ ناانصافی میں نہ آ جائے۔ اس لیے یہ چیزیں ہیں۔ ہم بہت سارے اپنے دنیاوی کاموں کے اندر اوروں سے مشورے کرتے ہیں، رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی آپ علماء کرام کے قریب آئیں، ان لوگوں کے قریب آئیں جو دین کو سمجھتے ہیں، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں آپ کو بتا سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات سنائیں، صحابیات کے واقعات سنائیں، اداکاروں گلوکاروں کے سامنے بٹھانے کے بجائے آپ ان کو صحابہ کے واقعات سنائیں، حقیقی واقعات سنائیں، ان کی بہادری کے، ان کے علم کے، ان کے تقوی کے، ان کی حکمرانی کے، ان کے عدل و انصاف کے۔
انہوں نے کس طرح اس دنیا میں زندگی گزاری، ایک ایک چیز پر آپ کو ہزاروں واقعات مل جائیں گے۔ اس کے لیے آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مائیں جب بچے سویا کرتے تھے تو مائیں سرہانے بیٹھ کر بچوں کو کہانیاں، واقعات، انبیاء کے قصص سنایا کرتے تھے، لیکن آج کل یہ روایت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا اثر پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر آج کسی بچے سے پوچھ لیں کہ کیا آپ کو ان 10 صحابہ کے نام آتے ہیں جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی، تو وہ نہیں جانتے۔ دنیا کے بہت سے کاموں کے بارے میں آپ ان سے کرکٹ کے بارے میں پوچھیں، آپ کو وہ ایک ایک کھلاڑی کی پوری ہسٹری سنائیں گے، کرکٹ کی پوری تاریخ آپ کو سنا دیں گے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام محسن امت، محسن انسانیت، پوری مخلوق خدا کی محسن شخصیت کے بارے میں اگر آپ پوچھیں تو بہت کم بچے آپ کو ملیں گے جو اپنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت جانتے ہوں گے۔ میرے دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھے حکمران نصیب ہوں، ہمیں اچھے آفیسر نصیب ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر جو بڑے عہدوں پر، بڑے مناصب پر فائز ہونے والے لوگ ہیں وہ اچھے کردار کے حامل ہوں، تو قائد، آفیسر، رہنما، راہبر ماں کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں، ان کی تربیت ماں کرتی ہے۔ امام غزالی نے فرمایا ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوا کرتی ہے۔ اگر ماں نے صحیح تربیت کر لی، والدین نے ان کی صحیح تربیت کر لی، تو یہی بچے بڑے ہوتے ہیں، پھر یہی بڑے ہو کر عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، مناصب پر فائز ہوتے ہیں، اور پھر جو تربیت ان کو گھر سے ملی ہوتی ہے اسی کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح مفہوم سمجھنے کی اور اپنی اولاد کی صحیح اسلامی خطوط پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔